الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ 11 ہے، 11 نمبر جز ہے۔ اس میں شروعات میں ہی رکو نمبر جو 12 ہم پیچھے دیکھ رہے تھے 10th جز میں، اس کا کنٹینیوشن۔ اور آپ کے واپسی پر عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو منافق ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ جاتے تو کچھ نہ کچھ عذر بہانے پیش کرتے کہ ہمارا یہ ریزن تھا اس لیے ہم نہیں آ سکے، اور قسمیں بھی کھاتے ہیں لوگ۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، ان سے درگزر فرمائیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، البتہ وہ دیہاتی جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب رکو نمبر 13 ہے، آیا نمبر 100 سے لے کے 110 تک، جس میں مسجد درار اور مسجد تقویٰ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ میں آگے ایکسپلین کروں گی یہ کیا ہے۔ پہلے شروعات کے کچھ آیت لیتے ہیں جو اس سے متعلق نہیں ہیں۔ ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجر انصار مدینہ اور نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ خوش ہے۔ ان سارے لوگوں سے اللہ خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہے، یعنی اللہ بھی ان سے خوش ہے، ان لوگوں سے۔ رہے ارد گرد کے دیہاتی جو منافق لوگ ہیں اور مدینہ کے منافق، تو وہ دوہرے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر کے صحیح راہ پہ آنا چاہتے تھے، تو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ آپ ان کی زکوٰۃ قبول کر لیں، آپ قبول کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، اور ان کے حق میں دعائے خیر فرما دے، کیونکہ بے شک آپ کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ اب آگے کی آیت کا جو خلاصہ ہے اسی رکوع کے اندر، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہو کہ مسجد درار جو ہے درر سے ہیں، تکلیف سے ہے نا، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ جو مسجد درار ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد درار مدینہ کے منافقوں نے تعمیر کی تھی، اور اس میں اہم کردار جو مین رول تھا یہ مسجد بنانے کا، وہ ایک عیسائی ابو عامر کر کے تھا نام اس کا، ابو عامر جو راہب تھا، اس کا مین رول تھا۔ اس نے مل کے منافقوں کے ساتھ یہ پلان کی تھی کہ ایک مسجد بنائی جائے۔ ابو عامر تھا، اس نے یہ آئیڈیا دی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ مسجد بنانا چاہتا تھا؟ حالانکہ عیسائی تھا لیکن منافقوں کی مدد سے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے ذریعے، اور دشمن جمع ہو کر وہاں مشورے کر سکے، ایک جگہ وہاں اکٹھے ہو کے اسی مسجد کے اندر کچھ پلاننگ کر سکے مسلمانوں کے ہی خلاف، اور اطمینان سے وہاں قیام کر سکے۔ جب بھی کوئی ٹریولر آ جائے، کوئی دشمن مسلمانوں کا، تو وہاں ہی ٹھہرے، جیسے لاج وغیرہ ٹائپ ہوتے، اس طرح سے وہاں پر ٹھہرے اور مشورے کرے۔ دراصل ابو عامر جو تھا اس نے کیا کیا تھا، قیصر روم جو تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو اپنے مذہب کا اس نے واسطہ دیا تھا۔ اس نے واسطہ دے کر یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل کے ان پر حملہ کرو، مسلمانوں پر۔ تو اس کی یہ ایک بڑی چال تھی کہ مسلمانوں پر حملے کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان قباء کے قریب
ایک مسجد تیار ہونے لگی، یعنی جو مسجد درار انہوں نے تیار کرنا شروع کر دی۔ اور انہوں نے کیا کیا، چال یہ چلی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد بنانے کا ریزن کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ مسجد بنانے کا ریزن یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں، ویک ہیں، جیسے بوڑھے وغیرہ ہیں، تو جب بھی بارش وغیرہ یا سردی کا موسم ہوتا ہے تو مسجد قباء یا مسجد نبوی میں پہنچ نہیں پاتے۔ مسجد تعمیر ہونے کے بعد اب یہ ریزن بتائے اور بہت سارے بلا بلا بہت ساری باتیں کرنے لگے، میں ان باتوں کو چھوڑ رہی ہوں، آگے لے رہی ہوں۔ مسجد تعمیر ہونے کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس مسجد میں افتتاح کے طور پر 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کا اوپننگ کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اوپننگ ہو جائے گی۔ اوپننگ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح مسجد ہے اور یہاں پر مسلمان نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چال سے کیا کہا کہ یہاں پر 2 رکعت پڑھے تاکہ ہم اس مسجد کا افتتاح کریں، انوگریشن کریں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، جب یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب وہ ایکچولی ٹریول کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوکے ٹھیک ہے، میں جب واپس آؤں گا جنگ سے تو آ کر پھر یہاں پر نماز پڑھوں گا۔ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو وحی نازل ہو گئی، اللہ نے خبر دی کہ یہ مسجد کس مقصد کے لیے ہے۔ آپ کو مسجد درار کی تعمیر کے ناپاک سازش اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا، 2 صحابہ کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ مسجد درار ہے، اس کو ڈھالو، اس کو ختم کیا گیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جن لوگوں نے مسجد درار بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جنگ کر چکے ہیں، مگر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم نے تو اچھے کے لیے کیا تھا، ہماری کوئی غلط نیتیں نہیں تھی۔ یہ یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں جایا کریں، اس میں کھڑا رہا کریں۔ اب اس کے بارے میں کون سی مسجد تقوی والی ہیں، الگ الگ علماء نے الگ الگ بات کی ہے۔ کچھ نے کہا یہ مسجد قباء کے بارے میں ہے اور کچھ نے کہا یہ مسجد نبوی کے بارے میں۔ بائی دا وے دونوں بھی مسجدیں وہ تقوی کی ہی بنیاد پہ بنائی گئی تھیں۔ اس میں وہ لوگ ہیں، یعنی تقوی والی مسجد میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ بھلا وہ عمارت جس کی بنیاد تقوی اور رضائے الہی پر رکھی جائے تو وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، اس کا مطلب کیا ہے، گر جانے والی کھائی کے کنارے یعنی دوزخ کے کھائی پر رکھی گئی ہو، کیونکہ سازشوں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ رکو نمبر 14 ہے، آیا نمبر 111 سے لے کے 118 تک، جس میں اللہ نے مومنوں کی جان اور مال خرید لیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، کیونکہ شہید بھی ہوتے ہیں نا۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں ہیں، ساری چیزیں لکھی گئی تھی کہ ایسے ایسے ہوں گے، ایون ساتھیاں کیسے ہوں گے، صحابی کیسے ہوں گے، وہ تک ان کی کتابوں میں تھا۔ اس کا سودا کرنے والے اس سودے سے خوش ہو جائیں، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی تجارت تم کر رہے ہو، بڑا بزنس ہے، اس میں گھاٹا نہیں ہے جو تم بزنس کر رہے ہو اور اللہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، روزے دار، رکوع کرنے والے،
سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدوں کو پار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اہل ایمان کو بشارت ہے، یہ سب جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ آگے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں، لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ خود ماں اور باپ بھی اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو ان کے لیے بھی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اب رہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا آزر سے، اپنے والد سے، کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تو یہ پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ کا دشمن ہے، ان کے جو والد تھے وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے برات ظاہر کی۔ اور آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان مہاجرین و انصار کے لیے جنہوں نے انتہائی مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یاد رہے کہ جو تبوک کی جو جنگ تھی اس میں اس وقت بہت زیادہ سخت گرمی کا موسم تھا اور تپتی ریت اور پانی کی بھی کمی تھی، اس طرح کی تکلیف تھی، ان کے پیر کے اس سے چتڑے ہو رہے تھے، اس طرح کی ان کی تکلیف تھی، تو اس میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، اور دوسرے بھی موقع پہ سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اسی رکوع کے اندر، وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ جنگ تبوک سے جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے اس میں منافقین بھی تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے۔ اس میں 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے، وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ گرمی کا بھی موسم تھا، پھل پکنے کا بھی موسم تھا، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ ان میں بالکل بھی منافقت نہیں تھی، ان کا انٹینشن تھا جنگ میں شامل ہونے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو پہلی بات منافقوں نے تو اپنے عذر بہانے پیش کرنا شروع کیے کہ ہم کیوں نہیں آئے، اور انہوں نے ایون ان 3 صحابہ کو بھی بولا تم بھی ایسی ایسی باتیں کرو تاکہ تم بچ جائے۔ لیکن یہ 3 صحابہ تھے، پکے مومن تھے، انہوں نے سچائی بتا دی، انہوں نے عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے بتا دیا کہ تھوڑی سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ پھر بھی کیا ہوا، سچائی بتانے کے باوجود بھی انہیں کچھ سزا دی گئی۔ وہ سزا یہ تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس 50 دنوں تک بات نہ کرے، بات چیت بند، کٹی، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد جو لاسٹ کے 10 ڈیز بچے تھے اس میں یہ بھی آرڈر آئی کہ آپ بیویوں سے بھی دور رہیں، یہ تک آرڈر آئی۔ لیکن ایک صحابہ کے لیے صرف خدمت کے لیے ان کی بیوی آتی تھی، ورنہ یہ آرڈر تھا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ تو وہ سخت پریشانی کی حالت میں تھے تینوں صحابہ۔ اب اسی بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے ان 3 اشخاص کی توبہ و استغفار بھی قبول کر لی جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، تو اللہ نے ان کی مغفرت بھی کی، انہوں نے استغفار کیا، ان کو یہ سزا دی گئی۔ حالانکہ سزا کے دوران کئی لوگوں نے ان کو اکسانے کی بھی کوشش کی، اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کافروں نے، لیکن وہ ان کی بات نہیں مانی۔ بہت بڑی اس کی سٹوری آتی ہے، ابھی اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اتنا سب بیان کیا جائے۔ اوکے، رکوع نمبر 15 ہے، آیہ نمبر 119 سے لے کے 122 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہنا ہرگز مناسب نہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دے دو۔ مدینہ کے رہنے والے اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو ہرگز یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہتے، یعنی انہوں نے بھی نکلنا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن وہ گھر میں ہی بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نکلتے، تو یہ لوگ بے پرواہ ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں اور کافروں کو جو راستہ ناگوار ہے وہ اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے اسلامی دشمنی کا بدلہ لیں، یعنی جنگوں وغیرہ میں آئیں اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک نیک عمل نہ لکھا جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کام کرے اور ان کو اجر نہ ملے، بلکہ نکلیں گے تو ان کو ہر ایک چیز پہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنی راہ میں ان کے تھوڑے سے تھوڑے خرچ پر اور اپنی راہ میں کوئی بھی وادی پار کرنے پر ضرور ان کو اجر دے گا، ہر چیز پہ اجر ہے۔ اوکے، سورہ التوبہ کا لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 16۔ اس کے بعد یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ہماری۔ رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 123 سے لے کے 129 تک، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات خصائل حسنہ ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، کفار کے ساتھ اس قوت سے جنگ کرو کہ انہیں تمہاری سختی اور قوت محسوس ہو۔ اور آگے فرمایا، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، اور منافق ان کے ایمان و یقین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے، اچھا آج یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، کس کا ایمان بڑھ گیا؟ اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے منافق لوگ۔ ان کی گندگی یعنی شک وغیرہ کی جو گندگی ہے اور بڑھ جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور آگے فرمایا، لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آئے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ورنہ ہم ہدایت کیسے پاتے؟ اگر پیغمبر اللہ نہیں بھیجتے تو سوچے کہ ہم اپنی اپنی مرضی کے کام کرنا شروع کر دیتے تھے نا۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجے، ورنہ ہم گمراہ ہونے والے تھے اور ہمیں صحیح غلط کا کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، ہم پہچان نہیں سکتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ تو یہ بڑی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ بہرحال تمہاری تکلیف انہیں گراں معلوم ہوتی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، ان کو لگتا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ بھلائی ملتے رہے۔ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی تھی کہ انہیں سزا دی جا سکتی تھی، جیسے احد کے وقت نافرمانی کیے جن لوگوں نے تو ان کو بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، شفقت کی۔ اور بھی کئی ایسے موقع تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو گئے، وہ سخت نہیں تھے مومنوں کے لیے۔ فرمایا، آپ اعلان کر دیں اگر یہ لوگ پھر جائیں تو میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ التوبہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ یونس شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ 7 دن میں جو لوگ قرآن پورا کرتے ہیں یا قاری جو ہوتے ہیں حفظ وغیرہ کرتے ہیں، یہ لوگ منزل وائز یاد کرتے ہیں۔
تو ہماری جو تیسری منزل ہے سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے. پہلے میں نے بتایا تھی کہ پہلی جو منزل تھی وہ سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ نساء تک تھی، یہ پہلی منزل. دوسری منزل سورہ مائدہ سے لے کے سورہ التوبہ تک. اب یہ تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے. یونس ایک رسول کا نام ہے، یونس علیہ السلام، اور اس میں 11 رکوع ہیں اور آیات جو ہے 109 آیات آتی ہیں. رکوع نمبر 10 جو ہے اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس لیے وہ پہچان کے لیے، اس سورت کی پہچان کے لیے اس سورت کا نام یونس دیا گیا ہے، ورنہ پوری سورت کا موضوع جو ہے ٹاپک وہ یونس علیہ السلام کا قصہ وغیرہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن یعنی قرآن کی طرف دعوت ہے. اس میں مختلف مثالوں اور دلیلوں کے ذریعے، پروفس اینڈ ایویڈنس کے ذریعے دنیا کی قوموں کو اس کی دعوت دی گئی ہے قرآن کی طرف آنے کی. آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی آخر میں آپ کو ملے گا 10 نمبر رکوع میں. حالانکہ 11 رکوع ہے نا، 11 رکوع ہے، اس میں لاسٹ میں 10 رکوع میں یونس علیہ السلام ہے، ان کا ذکر ہے. رکوع نمبر 1 ہے آیا نمبر 1 سے لے کے 10 تک. کتاب حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر کی آمد کے بارے میں ہے. فرمایا اس حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. یہ پوری حکمت سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے. اگر غور کریں تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں اس کے اندر، ہر آیت کے اندر، لیکن غور کرنے والے چاہیے. یہ منکرین کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والی اور ایمان والوں کو اللہ کے ہاں بلند مرتبہ کی خوشخبری دینے والی ہے. کافروں کو یہ بات ناگوار ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی بشیر و نذیر بن کر آئے. یہ کیا بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان ہی آ گیا جو ہمیں خوشخبری دیتا اور ڈراتا ہے. وہ اس کو جادوگر کہنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادوگر کہا. اس طرح کے طعنے دیے گئے، حالانکہ جادوگر کیسے ہوتے سب کو پتہ ہے. آگے فرمایا اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے، وہی ان کا انتظام فرما رہا ہے، اسی کی عبادت کرو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی نے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینے کے لیے اور کافروں کو جہنم کی سزا کے لیے دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس حاضر کرنا ہے. یہ اللہ ہی کرنے والا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے انصاف کے ساتھ، اور جو کافر ہیں ان کو جہنم کی سزا دے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. آگے فرمایا اسی نے سورج کو چمکدار یعنی تیز روشنی والا بنایا اور چاند کو نور بنایا. اب جو سائنس والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے. جو سورج کے لیے ورڈ آیا ہوا ہے وہ سورج کو دیا بنایا. دیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی اپنی روشنی ہو، خود کی روشنی ہو. جس کی اپنی خود کی روشنی ہو اسے دیا کہتے ہیں. تو سورج کی اپنی خود کی روشنی ہے. اور نور کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خود کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی وجہ سے وہ روشن ہوتا ہے. یعنی سورج کی وجہ سے یہ چاند روشن نظر آتا ہے تو اس کو نور کہا گیا. اور یہ پوائنٹ ہمیں اب سائنس بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے 1400 سال سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. حالانکہ بیچ میں یہ ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چاند کی بھی اپنی روشنی ہے، لیکن سائنس نے ابھی ریسنٹلی کچھ ڈسکور کیا اور پتہ چلا. تو اگر غور کرے تو بہت سارے پوائنٹس ملیں گے آپ کو. بہرحال تو سورج کو دیا بنایا چمکدار اور تیز روشنی والا، اور چاند کو نور بنایا.
رات دن بنائے، زمین اور آسمان کا سارا نظام اسی نے بنایا، اسی اللہ نے بنایا، مگر جو لوگ دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں اس میں بزی رہ رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے قرآن سننے یا قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ہماری آیات سے غافل ہے۔ ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے، اور وہاں ان کی پکار کیا ہوگی؟ یہ جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں جا کے جو پکاریں گے، ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ کہیں گے، تسبیح کریں گے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، یہ ان کی پکار ہوگی۔ یعنی جنت میں کوئی الگ بات نہیں ہوگی، بلکہ تسبیح، سلام اور اللہ کی تعریفیں، اس طرح کی باتیں۔ سبحان اللہ، سوچے کہ ایسا ماحول بھی رہا کہیں پہ تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے خود ایسے ماحول میں رہنے کا ایک بار موقع ملا، بالکل ایسا لگتا ہے کہ عجیب ایک کیفیت ہو جاتی ہے، ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے، تو ایسا منظر رہتا ہے وہ۔ تو سوچے کہ جنت میں کوئی لگ بات، کسی کی پنچایت ہے، کسی کی غیبت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اللہ کی تسبیح، سلام اور اللہ کی تعریفیں، اس طرح کے منہ سے کلام نکلیں گے۔ اللہ کی طرف سے بھی جنتیوں کو آگے آئے گا، آپ کے لیے آگے قرآن میں آئے گا کہ اللہ بھی جنتیوں کو سلام بھیجے گا، یعنی اللہ بھی سلام کرے گا جنتیوں کو، اور فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سلام کریں گے ہمیں۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے، کسی نے ہمیں سلام بھیجا، ہم بولتے ہیں میرا نام لے کے ہی کہا اس نے، صحیح میں سلام میرے لیے خاص بھیجا ہوا ہے، ہم کتنا چونک جاتے، تعجب کرتے، خوش ہوتے۔ تو اللہ سلام کریں گے جنتیوں کو، اور فرشتے بھی سلام کریں گے، اور آپس میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ کیا ماحول ہوگا وہاں کا، ہم امیجن تو نہیں کر سکتے اس ماحول کو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیہ نمبر 11 سے لے کے 20 تک، جس میں مین بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر منکروں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے۔ ویسے الگ الگ ٹاپکس آتے ہیں، لیکن جو مین جس کے اندر آیا ہے وہ میں صرف وہی بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمانے میں جلدی کرتا ہے، مگر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا۔ ویسے بھی اللہ بہت مہربان ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، بردبار ہے، جلدی پکڑتا نہیں ہے، لیکن رحمت جلدی نازل کرتا ہے، عذاب بھیجنے میں دیری کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا اللہ۔ اگر وہ رحمت کی طرح غصہ کرنے میں بھی جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ اگر جلدی جلدی پکڑنے لگے تو کوئی اس دنیا میں باقی ہی نہ رہے۔ سرکشی جو کرتے ہیں ان کی سرکشی میں ان کو اور ڈھیل دیتے جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے تب جا کے پکڑتا ہے۔ اگر اللہ جلد سے جلد پکڑنے لگے تو کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اور خاص طور سے یہ جو سرکش لوگ ہیں، منکر لوگ ہیں، ان کا تو قصہ پہلے ہی تمام ہو چکا ہوتا۔ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی اچھی طرح کر کے بھٹک لیں۔ انسان کا یہ حال ہے کہ ذرا تکلیف ہوتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر تکلیف دور ہو جائے تو ایسے بھولتا ہے گویا اللہ کو کسی مصیبت میں اس نے پکارا ہی نہ تھا۔ یہ انسان کا حال ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے وہ بھی خیرات دینا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں دین کے لیے، لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہیں ان کی اصل حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہیں اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کچھ مصیبت ان کے اوپر آئی ہی نہ ہو۔ آگے فرمایا، تم سے پہلی قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجے، وہ نہ مانے
تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ تم بھی آئے ہو، تمہاری بھی آزمائشیں ہوں گی، بغیر امتحان کے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، کسی نہ کسی طرح کے امتحانات ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا، جن کو ہمارے حضور پیش ہونے کی امید نہیں، وہ قرآن سن کر کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ ایسے لوگ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیوں، دوسرا کوئی اور قرآن کیوں نہیں لے کے آتے، وہ قرآن لے کے آؤ۔ یا کیا کہتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی کر دو، اس کو ایڈٹ کر دو۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو وحی کا پیروکار ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جو بھی اس قرآن میں ہے میں نے سچائی کے ساتھ تم تک پیغام کو پہنچایا ہے، میں نے کچھ بھی اس میں جھوٹ ملایا ہوا نہیں، اور نہ ہی میں ملانے والا ہوں۔ تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ آج نیم مسلم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہمارا، اس کے اندر کچھ آیتیں نکال دینی چاہیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی سخت بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سن لو، جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں۔ جو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ایسا کہا اور ویسا کہا، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، تو یہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کریں وہ بھی سب سے زیادہ ظالم انسان ہے، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے، اس کا انکار کر رہے۔ اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اگر وہ نظر بھی آ رہا ہے کامیاب، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، آخرت میں تو بالکل ناکام ہی ہونا پڑے گا۔ آگے فرمایا، یہ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کے ہاں سفارشی ہیں، جس کی بھی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ ہمارے خدا کے پاس بول دیں گے، سفارش کریں گے، ہم کو بچا لیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں جو یہ خیال کرتے ہیں۔ آج نیم مسلم بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، لیکن اس وقت قیامت کے دن وہ ساری وہ باتیں بھول جائیں گے جو اس دنیا میں کرتے تھے، کہ یہ ہم اس کا پلو پکڑیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گا۔ یہ ساری باتیں وہ قیامت کے اس منظر میں، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اس میں ساری یہ باتیں بھول جائیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں جن کی تم پوجا کرتے اور سوچتے ہو کہ یہی سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے۔ اگر اللہ نے اپنے فیصلے کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو آج ہی جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن ایک وقت مقرر ہے، تب اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کیا صحیح کیا غلط، کس کو کہاں پر بھیجنا ہے، کس ٹھکانے پہ بھیجنا ہے۔ تو وہ وقت مقرر ہے، اللہ جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں۔ آگے فرمایا، کفار عذاب کی نشانیاں مانگتے تھے، فرمایا مجرموں پر عذاب ضرور آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرو۔ کہتے تھے کہ اچھا عذاب آنے والا ہے تو کچھ تو نشانی بھیجو، اب تک کیوں نہیں آ رہا ہے، جیسے ویٹ ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں، کب عذاب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تم مانگے یا نہ مانگے، جب آنا ہے اسی وقت آئے گا جب اللہ نے لکھی ہے، وہ عذاب کی تاریخ لکھی ہے، عذاب کا جو دن لکھا ہے اسی وقت آئے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 21 سے لے کے 30 تک، جس میں مین یہ بتایا گیا ہے کہ تمام قدرتیں اور طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اور شکر گزار بن کر رہنے کا عہد بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ میری مصیبت ٹل جائے گی تو پھر میں شکر گزار بندہ بنوں گا، میں دین پہ عمل کروں گا۔ لیکن جب نجات ملتی ہے تو نافرمانی پہ اتر آتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے،
کئی ایسے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھے کہ جب مصیبت آئی تو اتنی نمازیں مسجدوں میں جا کے کئی خیرات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب مصیبت ٹلی تو بالکل ایسے بھول گئے کہ انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح کے بھی لوگ آج موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا، سنو، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسے، اس سے زمین میں ہری بھری کھیتی اگے۔ لوگ کھیتی پر امیدیں لگا بیٹھے کہ اب یہ پھل پکے گا اور ہم پھر کھانا شروع کریں گے، اس کو پروسیس کر کے، اس کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے، تو اللہ کا عذاب آئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ زندگی جو ہے ایسی ہی مثال ہے، جو ہری بھری دکھ رہی ہے وہ ہری بھری رہنے والی نہیں۔ ایک بار ایک ایسا دن آئے گا کہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ویسے بھی انسان جب ختم ہو جاتا ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ کہیں یہاں چلا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہاں چلی جاتی ہے، اور کچھ آئرے غیرے کو دیا جاتا ہے، اور کچھ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے یہ ہری بھری کھیتی تباہ ہونے والی ہے ایک دن۔ آگے فرمایا، سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہ سلامت آپ کو رہنا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، یہاں پر سلامتی نہیں ہے، ایک دن ختم ہونا ہے سب کو۔ اور آگے فرمایا، نیکی کرنے والوں کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، چمکدار۔ کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو زیادہ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، ان کے چہرے کیسے اس دنیا میں ہی آپ دیکھیں کیسے رونق ہوتے ہیں، ان کے چہرے بہت چمکدار نظر آتے ہیں، وہاں تو آخرت میں اور چمکیلے ہوں گے۔ برائی کرنے والوں کے چہروں پر ایسی تاریکی، ایسی سیاہی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے، اس طرح سے ان کی سیاہی چھائی ہوگی، اس پر کوئی رونق نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا، قیامت کے دن مشرکوں اور ان کے معبودوں کو جمع کیا جائے گا، تو ان کے معبود اللہ سے عرض کریں گے، ہم ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ یعنی جنہوں نے بھی ہماری عبادت کی، وہ مورتی ہو یا کچھ اور چیزیں ہوں، یا تو لائیو چیز ہو یا ڈیڈ چیز ہو، وہ سب کہیں گے، ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کب ہماری پوجا کرتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوجا کر رہے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کی پوجا چل رہی ہے؟ یہ کہیں گے ہم تو بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ تو جو کرنا ہے، واپس لوٹنا ہے تو اسی دنیا میں لوٹائے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد، مرنے کے بعد واپس ہی نہیں ہے، واپس لوٹنا نہیں ہے کہ آ کے کوئی اچھے عمل کریں۔ رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 31 سے لے کے 40 تک، جس میں اللہ کا اور اس کے کلام کا انکار اور مقابلہ ممکن نہیں، اس کے بارے میں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو کون تم کو عطا کر رہا ہے؟ کان اور آنکھیں کس نے بخشی؟ یہ جو کان بنائے گئے، آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو، کان جس سے سن رہے ہو، وہ کس نے دیے تمہیں؟ بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کس نے نکالے؟ بہت سارے اگزامپل ہیں جاندار سے بے جان، خود انسان ہی دیکھیں۔ پھر انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا کیا ہوتا ہے؟ کئی مثالیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ کون ہے جو سورج اور چاند کو اپنے مداروں پہ چلا رہا ہے اور اسی اسپیڈ سے چلا رہا ہے، نہ زیادہ نہ کم؟ یہ کہیں گے، اگر تم پوچھو گے تو کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر اللہ، تم کو پتہ ہی ہے سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے؟ اس کے سوا کوئی ہے جس نے مخلوق بنائی ہو؟ ایک مکھی تو بھی بنائی ہے کیا کسی نے؟ مکھی سے بھی چھوٹی چیز وائرس کس نے بنایا ہے کیا؟ اور پھر مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کوئی؟
کوئی مر جائے تو کون زندہ کرے گا اس کو؟ اس کے سوا کوئی ہے جو سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے؟ کوئی کر رہا ہے رہنمائی، صحیح راستہ بتا رہا ہے؟ کوئی رائٹ میں بھٹکا رہا ہے، کوئی لیفٹ میں بھٹکا رہا ہے، صحیح راستہ کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے، اور اندھا دھند لوگ چل رہے ہیں۔ راستہ بتانے والا صرف اللہ ہی ہے جو صحیح راستہ بتائے گا۔ ان میں سے تو اکثر محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، اندازے سے چل رہے ہیں اور اندازے کے پیچھے ہی چلتے رہیں گے۔ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا یا کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم سب ایک کام کرو، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ایک صورت ایسی ہی بنا کے دکھاؤ، چھوٹی سے چھوٹی، سورہ کوثر کی طرح 3 آیتوں والی، وہ تو بھی بنا کر دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کا ان کو بھی پتہ نہیں، لا علم لوگ ہیں اور پھر اپنی قیاس آرائیوں پہ چل رہے ہیں کہ اس ظلم و شرک کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ جو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ضرور ان کے لیے سزا ہوں گی آخرت میں۔ رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 41 سے لے کے 54 تک، جس میں منکروں یعنی دین کا انکار کرنے والوں پر عذاب الہی کے بارے میں مین بتایا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے تم اپنا کام کرو، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں اس سے بری الذمہ ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو تم کر رہے ہو میرا کام تھا کہ پیغام پہنچانا، میں نے تو پہنچا دیا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم جو کرنا ہے کر لو۔ یہ تعصب کرنے والے لوگ آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں، سن رہے جو بول رہے ہو، مگر سمجھنا نہیں چاہتے کیا کہہ رہے ہو۔ ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، سامنے سے کوئی بات کر رہا ہے لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، پھر ہم پوچھتے اچھا کیا بولے تھے، میرا دھیان نہیں تھا۔ تو اس طرح سے ان کا حال ہے کہ کان لگاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو ان بہروں کو آپ کیسے سنائیں گے؟ جو بہرے ہیں، سننا نہیں چاہتے، دھیان دینا نہیں چاہتے، توجہ کرنا نہیں چاہتے، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو آپ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دل کے اندھے، آنکھ کھلی ہے، دیکھ رہے آپ کو کیا کر رہے، کیا بول رہے، کیا کہاں جا رہے، لیکن ان کو دل کے اندھے پن کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حق دکھ کے بھی وہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود ظالم ہے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے راستہ بتا دیا تھا، اب خود ہی ظلم کر رہے۔ خود ظلم کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آخرت میں عذاب ہے، تو اپنے ہی جسموں کو سزا دینا ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ خود ظالم ہے۔ کل جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ گھاٹے میں، خسارے میں ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کی موجودگی میں انہیں دکھا دیں یا آپ کے بعد۔ کچھ چیزیں ایسی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں عذاب کے طور پر آئی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوئی۔ کچھ چیزیں وہی کہا گیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کچھ عذاب دکھا دیں، اور کچھ چیزیں ہم آپ کے بعد دکھائیں۔ بہرحال ان کو آنا ہمارے ہی پاس ہے، ان کی واپسی ہمارے پاس ہی ہے۔ آگے فرمایا جب بھی کسی قوم نے رسول کا انکار کیا تو اس کے منکروں کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا گیا۔ جنہوں نے بھی انکار کیا ان کا فیصلہ ہو گیا،
ان کو تباہ کیا گیا۔ منکر کہتے ہیں عذاب کی وعید کب پوری ہوگی؟ یہ تم عذاب کی جو ہمیں ہمیشہ وعید سناتے، ڈراوے سناتے ہیں، تو وہ کب آنے والا ہے عذاب؟ یعنی مذاق کے طور پہ کیا انتظار کر رہے ہیں کیا کہ کب آئے گی؟ آپ کہہ دیں نفع و نقصان میرے بس میں نہیں، عذاب کی گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، جب اللہ نے لکھی ہے اسی وقت عذاب آئے گا۔ اگر یہ جلدی مچا رہے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے؟ تمہیں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے تو بتاؤ کیا چیز ہے، کیا آپ نے تیاری کی ہے کہ اس کا مقابلہ بھی کر سکیں؟ پہلی جو قومیں تھیں ان کو برباد کیا گیا، تباہ کر دیا گیا پوری کی پوری قوم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ساتھ برباد نہیں کیا گیا۔ جہاں پر جس نے جو گناہ کیے تو اس وقت کے حساب سے ان پر آفتیں آئیں، لیکن پوری قوم تباہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل ہیں ان کو قیامت کے قریب برباد کیا جائے گا، ابھی نہیں، ابھی ان کو چانس دیا ہوا ہے۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 55 سے لے کے 60 تک، جس میں قرآن ہدایت و شفا بن کر آ گیا ہے، اس کے بارے میں مین ہے۔ لیکن جو شروعات کے جو آیات ہیں وہ پچھلا رکوع جو تھا اس سے ہی کنیکٹڈ ہے، تو پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب عذاب آ جائے گا تو ان کا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت جب وہ عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ بے فائدہ ہے۔ اس وقت تم ساری جو چیزیں زمین میں ہیں اس کو بدلے میں بھی دینا چاہو تو بھی تم نہیں بچ سکو گے۔ پھر آگے فرمایا کہ آخر یہ اپنے اوپر عذاب بلانے کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں مطالبہ کر رہے عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا؟ تم نے جو وعید سنائی ہوئی ہے تو اب تک تو نہیں آئی، کب آنے والی ہے؟ تو اس کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم نعمت یعنی قرآن کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو قبول کریں۔ یہ جو قرآن کی نعمت جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ایک نعمت ہے تمہارے لیے، اور یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے ہے وہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور دل کے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو سینوں کے بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے شفا ہے یہ۔ ایون کئی لوگوں نے اس پہ مارک کیا کہ فزیکل جو بیماری ہوتی ہیں اس سے بھی شفا ہوتی ہے اور جو روحانی بیماری اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے۔ جو قرآن سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دو کہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو چیزیں وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جو چیزیں اور چیزوں میں لوگ پڑھے ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کر، اس سے کئی بہتر یہ قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا اپنی طرف سے اللہ کے رزق کو حلال اور حرام ٹھہرانے والے ڈریں کہ کل اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا بھی سخت گناہ ہے۔ اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے، آیا نمبر 61 سے لے کے 70 تک، جس میں اولیاء اللہ کو انعامات الہی ملے گی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے کئی انعامات سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی کہ اللہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی جاتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اللہ ہمیشہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ کے لیے
نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، اس لیے اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں۔ جو بھی اللہ نے کہا ہے ان تمام احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے پوری طرح رک جائیں، تب جا کے ہم اللہ کے اولیاء بنیں گے، اللہ کے دوست بنیں گے۔ جو لوگوں نے گھڑے ہوئے ولی اللہ، جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں، جو لوگ کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ صرف اپنی مرضی کی باتیں وہ لوگ چن لیتے ہیں اور وہی چیز کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو رات اور دن سب اللہ ہی نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بیٹا ہے اللہ کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اللہ پر بڑا بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے اوپر۔ اللہ پر بہتان لگانے والوں، تمہارے پاس اللہ کے اولاد ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا پروف ہے؟ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا کر جب تم ہمارے پاس لوٹنے والے ہو تو تم اس شرک کی ضرور سزا پاؤ گے۔ جو بھی تم کہتے تھے کرتے تھے سب کی سزا ملنے والی ہے۔ رکو نمبر 8 ہے آیہ نمبر 71 سے لے کے 82 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اگر تمہیں میری باتیں، میری نصیحتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ جاؤ میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو، جو چاہے کرو، میرے خلاف کرو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں۔ مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے تم سے، بلکہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ سب کچھ۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور نوح علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت بچا لیا۔ یاد رکھو کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال، پھر بھی لوگ نہیں مانے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم 1-2 دن دعوت دیں اور سب واپس آ جائے، دین پہ آ جائے، ہمارے نیم مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، ایک دن میں چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود سوائے چند کے کسی نے ایمان نہیں لایا۔ تو کبھی بھی اپسیٹ نہ ہو، غم نہ کرو کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہمارے کلاس میں نہیں آ رہا ہے، قرآن نہیں سننا چاہتا۔ کبھی غم نہ کرو، ہمارے لیے ایک بھی اسٹوڈنٹ کافی ہے، یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے، سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، مگر ان کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ جو مہر لگتی ہے واپس آنا نہیں چاہتا، وہ ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک دن میں مہر لگ جاتی ہے؟ بار بار کہنے کے باوجود انسان واپس نہیں آتا، تب جا کے مہر لگتی ہے۔ اللہ جلدی پکڑتا نہیں، جلدی مہر نہیں لگاتا، وقت دیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب ان کے اوپر مہر لگی تو انہوں نے پیغمبروں کی کوئی بات نہ مانی۔ اب اتنا سیل ہو گیا، جب کوئی بھی آپ بوٹل ہے یا کوئی چیز ہے اس کو سیل کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ یہی حال ہو گیا ان لوگوں کا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور وہ جھٹ سے بولیں تم تو جادوگر ہو۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ تانے دیے گئے کیونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ کسی نے رسول کو جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا،
कुछ न कुछ ताने दिए गए, हमें भी ताने दिए जाते हैं, लेकिन गम न करें, हमें कुछ न कुछ टाइटल दिए जाते हैं जो हर्टफुल होते हैं। तो याद रखें, इन सारे रसूलों को, रसूल कौन और हम कौन हैं? तो हमें भी अगर ऐसे ताने दिए जाएं तो उसे बुरा नहीं समझे, क्योंकि रसूल जैसे लोगों को भी लोगों ने ताने दिए, कहा कि तुम जादूगर हो। मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, जिन्होंने अल्लाह से बात की, अल्लाह से कलाम किया, उनको कह रहे तुम जादूगर हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हक है, जादूगरी नहीं है। जादूगर हक के मुकाबले में कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिरौनियों ने कहा तू हमें बाप दादा के रास्ते से हटाकर अपनी सल्तनत कायम करना चाहता है। देखिए इनको क्या पड़ी हुई थी, इनको लग रहा था कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, उनका इंटेंशन ये है कि हम अपनी गद्दी से हट जाएं और ये उनकी गद्दी पे बैठ जाएं। तो ये इस इंटेंशन से है, क्योंकि जो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में रहता है ना, उसको सिर्फ दुनिया ही नज़र आती है। जो दीन के काम करते हैं उनको भी उस नज़र से देखते हैं कि ये जो दीन का काम कर रहे हैं ना, उसमें भी कुछ ना रीज़न होगा, कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे। इस तरह से लोग देखने लगते हैं। तो वही उसने कहा कि तुम सल्तनत कायम करना चाहते हो हमको हटा के, हम तेरे मुकाबले में जादूगरों को लाएंगे। जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि अल्लाह जल्द ही तुम्हारे ये जादू को बातिल कर देगा। अल्लाह हक को अपने कलिमात के साथ साबित करता है, अगरचे मुजरिम लोग नापसंद ही क्यों न करें। तो ये लोग जादूगरों का जो जादू था बातिल हो गया और अल्लाह ने इस हक को साबित कर दिया कि ये जादू है, ये जो जादूगर कर रहे हो, और मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए वो हक है। उसके बाद रुकू नंबर 9 है, आया नंबर 83 से लेके 92 तक, जिसमें फ़िरौन और फ़िरौनियों का जो अंजाम हुआ उसके बारे में आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के चंद नौजवान के सिवा किसी ने न माना। यानी कुछ नौजवान थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, उन्होंने ही मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, कुछ चुने हुए नौजवान। मुफसिद फ़िरौन का मुल्क पर बड़ा गलबा था। अब ये एक रीज़न था कि लोग क्यों नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि उनको फ़िरौन से डर लगता था। फ़िरौन पूरा गलबा रखता था पूरे मुल्क पर, तो वो डरते थे कि फ़िरौन हमें कहीं सज़ा न दे, इसलिए वो नहीं ला रहे थे ईमान। लोग उससे, उसके और उसके सरदारों से डरते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम में ईमान है तो अल्लाह पर भरोसा करो। उन्होंने कहा, जो कौम थी जिन्होंने ईमान लाए थे, वो कहने लगे हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया, भरोसा हमारा सिर्फ अल्लाह पर है। ऐ हमारे रब, तू हमें जालिम कौमों के हाथ आजमाइश में न डाल, और तू हमें अपनी रहमत के साथ काफिर कौम से नजात दे। तो उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी थी। हमें भी हमेशा तकलीफ़ों में अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, फ़िरौन और उसकी कौम माल व दौलत पर नाज करती हैं, और अपने आप पे भी वैसे भी उनको नाज था। ये तेरे बंदों को गुमराह कर रहे हैं, तू फ़िरौनियों को मलियामेट कर दे, इनको तबाह कर दे। तो ये अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की उनके ख़िलाफ़। तो हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतार दिया। फिर वो अपनी जगह पहुंच गए पार करके, लेकिन हुआ ये कि फ़िरौन ने समंदर में इसराइलियों का पीछा किया, उसके पीछे पड़ गया और उनको ख़त्म करना चाहता था। जब समंदर में डूबने लगा तो क्या बोला फ़िरौन कहने लगा, मैं ईमान लाया उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, वही अल्लाह पे, क्योंकि अपने आप को भी रब कहता था ना। तो ये क्लियर करने के लिए कि मैं उस रब पे ईमान लाया हूँ जिस रब पे बनी इसराइल ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है? ये वक्त है लाने का। जब फरिश्ते नज़र आने के बाद कोई लाता है ईमान, तो उसका ईमान कबूल नहीं।
اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں لانے کا۔ اب ماننے سے کیا حاصل؟ ہم تجھے اور تیرے بدن کو، تیرے جسم کو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ فرعون کی باڈی وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں، ٹورسٹ، مسلمان بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، تو وہ نشانیاں دیکھ کے بھی غافل ہے۔ یہی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ رکھیں گے اس کی باڈی کو، لیکن بہت سارے لوگ ان نشانیوں سے غافل ہے۔ کیا کرتے؟ جا کے پکچرز لیتے ہیں اور کہتے واو کیا پیسے والا تھا، کیا دولت مند تھا، جبکہ اس کی باڈی دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس کی دولت، اس کا مال اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا، اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔ یہ عبرت لینا چاہیے تھا سب سے پہلے، اور بھی کہیں عبرت اس باڈی کو دیکھ کے لینا چاہیے۔ بہرحال حالانکہ نشانی رکھی گئی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن لوگ غافل ہیں اس سے۔ اور یہ فرعون کی باڈی بہت سالوں بعد ملی، آیتیں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، کئی سالوں بعد یہ باڈی ملی ہوئی ہے، اور پھر یہ آیت بھی سبھی کو پتہ رہ کے بھی پھر بھی غافل ہے۔ رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 93 سے لے کے 103 تک، جس میں عذاب الہی ٹلنے والا نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے۔ ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اقتدار بخشا، انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد پھر اختلاف پیدا کر کے حقیقت کو گم کر دیا۔ ان کے پاس ہدایت بھی آئی، کتابیں آئی، رسول آئے، پھر بھی اختلاف کرتے رہے، کیونکہ نہ پڑھتے اور پڑھے تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب ان کے اختلاف کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، جو بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ مخالفین کی مخالفت تم کو اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے، کیونکہ مخالفین کیا کرتے تھے؟ قرآن کے بارے میں اور حدیثوں کے بارے میں بہت سارے شک پیدا کر رہے تھے۔ تو یہی کہا گیا، اور پہلے یہ قرآن کی بات نہیں، پہلے بھی جو لوگ تھے، پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات انجیل، تو ان کے بھی مخالفین جو تھے وہ تورات اور انجیل کے خلاف شک ڈالتے تھے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ بالکل حق ہے، انصاف پسند اہل کتاب بھی اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جو صحیح میں انصاف پسند اہل کتاب ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہی حق ہے۔ جن کے بارے میں حکم الہی ہو چکا ہے، یعنی عذاب کا حکم آلریڈی ہو چکا ہے، وہ جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت لیکن ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس نے کیا کیا تھا؟ عذاب دیکھنے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تھی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، ورنہ اکثر قوم عذاب لانے کے بعد ایمان لائی اور ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو قوم یونس نے عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیائی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا، کیونکہ یہ بھی ذلت ہی ہے، عذاب کسی پہ آ جائے تو وہ بھی ذلت ہوتی ہے، اور ایک مقررہ وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا کہ ایک وقت جب تک تم اس دنیا میں ہو رہو، اور اس کے بعد پھر تمہیں واپس آنا ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کرے یا برا کرے، یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے۔ تو صرف قوم یونس ایسی قوم ہے جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی تھی۔ اب یہ جو واقعہ اتنا سا آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ ان پر عذاب آنے کو تھا،
وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ نے ان کو بچا لیا. یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بچا لیا کیونکہ وہ ایمان لائے کب؟ عذاب دیکھنے سے پہلے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ خود ایمان لائے، خود بخود لائے ایمان. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تو سب کو ایک طریقے پہ چلا دیتا، زبردستی کر لیتا، مجبور کر لیتا اور سب کو کہتا کہ مسلمان بن جاؤ. لیکن اللہ کا یہ دستور نہیں ہے. جو لوگ اپنے دلوں پر بدکاریوں کی نجاست کا ڈھیر جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی ایمان کی راہ نہیں کھلتی. بدکاری کرتے کرتے رہیں گے تو پھر کیسی ایمان کی راہ کھلے گی؟ وارننگ آتے رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے اس گھڑی کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن دن جب آئے گا اس کا انتظار ہے مجھے بھی. لاسٹ رکوع ہے سورہ یونس کا. ہماری انشاءاللہ اب سورہ یونس کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس کا لاسٹ رکوع ہے 11 نمبر رکوع، 104 آیت سے لے کے 109 تک. مخالفین کے لیے فیصلہ کن اعلان کے بارے میں. سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مخالفین کے سامنے یہ فیصلہ کن اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ سن لے کہ جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا. تم کسی کو بھی پوجتے ہو، وہ مورتیوں کو پوج رہے ہو، مرے ہوئے انسان کو پوج رہے ہو یا زندہ انسان کو پوج رہے ہو، میں ان کو نہیں پوجتا. میں صرف اللہ واحد کی عبادت کروں گا، ایک اللہ کی، کیونکہ نفع و نقصان اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کیوں لوگ عبادت کرتے ہیں؟ تاکہ اس معبود سے مانگا جائے وہ ہمیں نفع دے، نقصان سے بچائے. تو نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس کی ہی عبادت کروں گا. اگر وہ تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ بھلائی یا نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا. خوب سن لو، تمہارے پاس حق آ چکا ہے، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے. جو راہ ہدایت اختیار کرے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا. تم کرو گے تمہارے لیے ہیں، دوسرے کریں گے دوسروں کے لیے ہیں. تم اپنا دیکھو اور دوسروں کو بھی نصیحت کرو. اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا اس کا انجام خود اسے بھگتنا پڑے گا، تمہیں نہیں. میں کسی کے ایمان اور کفر کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو کرے گا اس کے اوپر ہے. ہاں، میسج کنوے کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، ہر ایک کو میسج کنوے کرے جو بھی قرآن کی تعلیمات ہیں. تو ہماری یہاں پر سورہ یونس کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. چلے سورہ ہود سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ آیتیں اس کی 11 جز میں ہیں، پھر کنٹینیوشن اس کا 12 جز میں آئے گا. ہود یہ ایک رسول کا نام ہے اور اس صورت میں قوم عاد اور اس کے رسول ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے پہچان کے لیے اس سورہ کا نام ہود رکھا گیا ہے. تو ہود علیہ السلام جو تھے وہ قوم عاد کی طرف آئے تھے. اس سورہ میں 10 رکوع ہیں، 10 رکوع اور 123 آیات ہیں. اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ منکرین حق جو تھے، حق کا انکار کرنے والے، ان سے خطاب کیا گیا ہے اور توحید کی تلقین کی گئی ہے کہ توحید پہ آ جاؤ. اور کیا ہے، مشرکین عرب خاص طور پہ مخاطب ہیں اس کے اندر. اس صورت میں اور ایک چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام جتنے آئے ان کی ہسٹری کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی اشارات ملتے ہیں. تو رکوع نمبر 1 ہے اور اس جز کا لاسٹ آئے گا یہ رکوع 11 نمبر کا. رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک، لیکن کچھ آیتیں یہاں پر اور کچھ کنٹینیوشن ہم 12 نمبر 12 نمبر پارے میں دیکھیں گے. اس میں دعوت حق کا خلاصہ کیا گیا ہے پہلے رکوع میں اور آخرت کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے.
اس مبارک کتاب کی کوئی بات ایسی نہیں جو کمزور اور بے بنیاد ہو، ہر بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ پیغام حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بن کے آئے، تم کو خوشخبری بھی دیتے ہیں جنت کی اور تم کو ڈراتے بھی ہیں عذاب سے۔ تم اپنے رب کی بخشش مانگو، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم اپنے سینوں کے بھید اس سے نہیں چھپا سکتے، کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے، جو بھی تمہارے دل میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ دلوں کے ہر راز سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور کس کے دل میں اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہر چیز اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم پارہ نمبر 11 کمپلیٹ کر دیے الحمدللہ۔